له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني فهما. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد.
فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ یا الہی جب تک میرے جسم میں جان رہے تو میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے۔ الہی تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تیری ذات سب سے عظیم ہے۔ تو کرم اپنا عطا مولا، تیرے کرم پہ ہم کو یقین ہے۔ جس دور پہ ناداں تھی دنیا، اب ہم وہ زمانہ بھول گئے۔ اوروں کو جگانا یاد رہا، خود کو جگانا بھول گئے۔ منہ دیکھ لیا آئینے میں، پر داغ نہ دیکھا سینے میں۔ دل ایسا لگایا جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات دے لائق اللہ رب العالمین دی ذات ہے، جس مالک دی توفیق دے نال میرا اور تساں احباب دا اللہ تعالیٰ دے گھر دے اندر جمع ہونا۔ دعا ہے کہ اللہ پاک میری اور آپ سب دی حاضری نو قبول و منظور فرمائے اور ساڈے سب دے واسطے ذریعہ نجات بنائے۔ جتنے ساتھی ذوق اور شوق دے نال وقت دی پابندی کر کے مسجد اندر آئے نے، مولا سب دا قدم قدم اٹھانا اپنی رحمت نہ قبول فرما۔ درود و سلام ہون امام الانبیاء پیکر حسن و جمال خطیب و بے مثال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مقدس تے۔ دوستو اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دا موضوع بہت ہی اہم موضوع ہے کہ جنہاں دین دیاں پروانیاں دی وجہ تو ساڈے تک دین اسلام پہنچیا ہے، اج انہاں دا ذکر خیر کرنا چاہنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے یاراں دا ذکر خیر کرنا چاہنا، آپ دے پیارے اصحاب دا ذکر کرنا چاہنا۔ صحابہ کرام ساڈا ایمان ہے، جس بندے دے دل دے اندر کسے بھی ایک صحابی دے بارے ذرہ بر کوئی میل آ جائے، اس بندے دا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ وہ بندہ اپنے آپ نو مسلمان نہ سمجھے جس بندے دے دل اندر کسے بھی ایک صحابی دے بارے اندر ذرہ بر کوئی کمی کوتاہی آ جائے۔ تو دوستو صحابہ کرام ہی ساڈا ایمان ہے، صحابہ کرام ساڈے ایمان دی دولت ہے۔ اگر کسی صحابی دے بارے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے، کسی بھی صحابی دے بارے دل اندر ذرہ بار بھی کوئی بات آ جائے، وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ انشاءاللہ ایسے بات دا ذکر خیر کرانگا میں، جو آپ دے صحابہ دے گستاخ نے انہاں دا انجام کی ہوندا ہے۔ دنیا تے اللہ پاک نے انہاں نو عبرت دا نشان بنایا ہے۔ جو لوگ صحابہ کرام دے بارے تبرہ بازی کر دینے، اے پیغام بڑی دور تک جائے گا انشاءاللہ، دنیا دے پوری دنیا تے پیغام جائے گا۔
کہ جو بھی بندہ صحابہ کرام دے بارے ذرہ بر اپنی زبان چو کوئی غلط جملہ بولدا ہے اس بندے نو چاہیے اپنے ایمان دی فکر کرے. صحابہ کرام دی عظمت دے کیا کہنے، انہاں دی شان مقام دے کیا کہنے. انج سمجھو کہ جے میں کوئی بندہ صحابہ دے بارے کوئی برا کہندا ہے نا، جے میں کوئی بندہ آسمان وال تھکدا ہے او تھک اندے اپنے چہرے تے گر جاندا ہے. جیڑا بندہ صحابہ دے بارے کوئی بات کہے گا اس بندے دا اپنا کردار ہی خراب ہوئے گا. ایسے کر کے میں محبت نہ کہا کرنا. آئیے ذرا توجہ فرمائیے، قرآن سنو پھر بات چلانے ہیں. مال کے کائنات نے، خال کے کائنات نے، راز کے کائنات نے، اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس بات دا اعلان فرمایا. اللہ پاک نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اللہ پاک نے فرمایا کائنات دے لوگو، دنیا تے زندگی بسر کرنے والو، جے تسی ایمان لے آنا چاہتے ہو، مومن بننا چاہتے ہو، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. جے ایمان لے آنا چاہتے ہو پھر انہا صحابہ جیسا ایمان لے کے آؤ نا، جیسا ایمان میرے محبوب دے صحابہ لے کے آئے نے، انہا صحابیاں جیسا جس ویلے تہاڈا ایمان ہو جائے گا پھر تسی ہدایت پا جاؤ گے. صحابہ کرام جیسا جدو تہاڈے اندر ایمان آ جائے گا پھر تسی ہدایت پا جاؤ گے نا. فرمایا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ. اگر تہاڈے دل اندر کوئی خیال آ جاندے نے، اگر تسی اس تو منہ پھیر لو گے، سمجھ لو گمراہیاں اندر آ جاؤ گے، لڑائیاں تے جھگڑے اندر آ جاؤ گے نا، تے فرمایا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. فرمایا محبوب پیغمبر اپنے صحابہ نو کہہ دیو پریشان نہیں جے ہونا، ڈاواں ڈول نہیں ہونا، دل نہیں گھبرانا، پریشان نہیں ہونا، کیونکہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ. تاڑے صحابہ دے بارے اور ادھر دشمن مقابلے اندر نے، دشمنہ دے مقابلے اندر تواڈے واسطے صحابہ واسطے تواڈا رب ہی کافی ہے. دشمنہ دے مقابلے اندر تواڈا رب تواڈے واسطے کافی ہے. کتے قرآن کہہ رہا نا کہ اولئک هم الراشدون، صحابہ دی جماعت جڑی ہے کامیابیاں والی ہے نا. کتے فرمایا اولئک هم الفائزون، اولئک هم الراشدون. اے لوگ نے ہدایت پانے والے، اے لوگ نے کامیابیاں پانے والے. کہ اللہ پاک نے فرمایا اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون. محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اینا لوگوں نو کہہ دیو تواڈے جڑے صحابہ نے اولئک حزب اللہ، اے اللہ دی جماعت، کوئی عام جماعت نہیں جے. صحابہ کن دی جماعت ہے؟
اللہ دی جماعت اللہ دا قرآن کہہ رہا صحابہ اللہ دی جماعت نا صحابہ دی بارے کوئی جملہ نہیں کوئی بول سکتا کوئی غلط جملہ نہیں یہ کہہ سکتا آئیے قرآن دا ایک اور مقام پڑھنے آنا مالک کائنات نے خالق کائنات نے راز کے کائنات نے اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس بات کا اعلان فرمایا اے میرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں نے اعلان کر دیو نا کیسا اعلان فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ ترجمہ بڑے غور نال سننا فرمایا محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تواڈے جڑے صحابہ نے اللہ پاک نے تواڈے صحابہ دے دل اندر ایمان نو مزین کر دیتا ہے تواڈے صحابہ دے دل اندر ایمان رکھ دیتا ایمان رکھ کے ایمان نو مزین کر دیتا ایمان نو خوبصورت بنا دیتا محبت والا بنا دیتا پیار والا بنا دیتا ہن تواڈے صحابہ دے دل اندر ایمان پریا گیا نا اور اگلی بار فرمایا کہ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ اور انہاں دے دلاں دے اندروں اسی بیماریاں نو دور کر دیتا یعنی گناہاں نو دور کر دیتا نا برائیاں نو دور کر دیتا نا اے برائیاں دے نیڑے نہیں جے جا سکتے اللہ اکبر کبیرہ او لوگوں میں تائیں محبت نال کہنا چاہنا نا لو شوق سے نام صحابہ کا لو شوق سے نام صحابہ کا لو شوق سے نام صحابہ کا کرو چرچا عام صحابہ کا لو شوق سے نام صحابہ کا کرو چرچا عام صحابہ کا اگر طلب تم کو جنت کی پلہ تھام لو صحابہ کا اللہ اکبر کبیرہ آئیے ذرا توجہ فرمائیے میرے تساں دے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ ترت نازل ہونے والا قرآن اللہ پاک نے فرمایا نا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون فرمایا میرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ دا کیسا ایمان ہے نا فرمایا اے صحابہ جڑے نے اللہ والے لوگوں نے اے جس ویلے کہہ دیندے نے کہ اسی اللہ نو رب من لیا نا پھر ڈاواں ڈول نہیں ہوندے جانا دی بازی لگ دی جانا دی بازی لگا دیندے عمار نو ویکھ لو عمار دے والدین نو دیکھ لیا جائے نا حضرت خبیب نو دیکھ لیا جائے نا کیسیاں قربانیاں دے دیتیاں نے نا پھر ڈاما ڈول نہیں ہویا کر دے تائیں کہنا چاہنا عمار تے خبیب دیاں ویکھو قربانیاں عمار تے خبیب دیاں ویکھو قربانیاں دین تو واریاں جنہاں نے جوانیاں عمار تے خبیب دیاں ویکھو قربانیاں او دین تو واریاں جنہاں نے جوانیاں عثمان تے علی بھی قربان ہو گئے او لالی تے جنتاں دے اعلان ہو گئے فرمایا صحابہ کرام ایسی جماعت ایسی عظمتاں والی شاناں والی
جماعت ہے۔ فرمایا تتنزل علیہم الملائکہ، ایمان والے جڑے لوگ نے اونا چو صحابہ اکرام سن فرشت نے، فرمایا انہاں تے اللہ دے نوری ملائکہ اتر دینے، انہاں تے اللہ دے نوری ملائکہ اتر دینے، اور انہاں صحابہ نو دنیا تے کسی چیز دا ڈر نہیں ہے سوائے اللہ تو۔ اللہ نے انہاں تو غم نو بھی دور کر دیتا ہے نا، ڈر نو بھی دور کر دیتا ہے نا۔ وہ دیکھ دیو نا غربت دے اندر بھی صحابہ اکرام کدی غم زدہ نہیں ہوئے نا، غربت دے اندر بھی کدی دین تو دوری اختیار نہیں جے کیتی، بھکھا پیاسا لے کے بھی جنگاں دے اندر شامل ہو جاندے نے۔ اج میں ویکھنا ظالم لوگانو جڑے صحابہ دے بارے تبرنا کر دے نے، فلاں صحابی جناب اس طرح نا، نعوذ باللہ استغفر اللہ، او کائنات دے لوگو صحابہ کرام ہی ساڈا ایمان ہے، جنہاں نے قربانیاں دے کے ساڈے تک دین پہنچایا۔ آئیے ذرا توجہ فرمائیے، قرآن سن دیا نا، فرمایا هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور۔ فرمایا صحابہ اکرام ایسی جماعتیں، ایسی عظمتاں والی جماعتیں جس جماعت اللہ اپنیاں رحمتاں نازل کر دینے، اللہ پاک اپنیاں رحمتاں نازل کر دینے۔ فرمایا اللہ دے نوری ملائکہ نوری فرشتوں واسطے بخشش دیاں دعاواں کر دینے، بخشش دیاں دعاواں صحابہ اکرام واسطے کون کر رہے نے؟ نوری ملائکہ بھی کر رہے نے، اللہ رحمتاں بھیج رہے نے۔ آئیے ذرا ہن حدیث پاک سن دیاں نا، میرے تساں دے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او لوگو میرے صحابہ نو کدے برا نہ کیا جے، میرے کسی صحابی دے بارے کوئی بدزمانی نہیں جے کرنی۔ آئیے ذرا توجہ فرمائیے، حضرت عبداللہ بن عمر صاحب بولو رضی اللہ تعالی عنہ، جناب سفر اندر جا رہے نے، چلدیاں دیکھیا صحرا دے اندر ایک چرواہا بکریاں چرا رہا نا، جناب تو بہر دا وقت کھانے دا ٹائم ہے، کہن لگے جناب حضرت جی تسی بھی ساڈے نال آ کے کھانا کھا لو۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے بکریاں دے چرواہے نو کہ تسی ساڈے نال آ کے کھانا کھا لو۔ ہن ایمان دیکھیا جے صحابہ دا، اللہ ساڈے نال آ کے کھانا کھا لو۔ کہن لگا نہیں میں کھانا نہیں کھا سکتا، میں روزے دی حالت اندر ہاں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہو جاندے نے کہ جناب صحرا تپدی ریت اینی گرمی تے روزے دی حالت اندر اور بکریاں چروا رہا نا، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عبداللہ کہنے میرے دل اندر خیال آیا کہ میں ازما کے ویکھاں، ازماواں صحیح دیکھا کیسا کوئی مان اس بندے دا۔ اللہ کہن لگے جناب انج کرو تسی سانو ایک بکری ویچ دو، ایک بکری سانو ویچ دو، اسی بکری دا گوشت بناواں گے، بکری دا گوشت بنا کے اسی بھی کھاواں گے، تینوں بھی دے دواں گے، شام نو تو افطاری کر لویں۔ اور بکریاں دا چرواہا کہن لگا جے میں انج کراں تے بکریاں میریاں نہیں ہیں، بکریاں میرے مالک دیاں نے۔ اللہ اکبر کبیرہ، میں انج نہیں کر سکدا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے یار کوئی گل نہیں، کیڑا مالک ویکھدا ہے، تینوں پیسے دینے تو بکری جناب ذبح کر کے سانوں بھی گوشت کھلا، شام نو جناب خود بھی گوشت کھا لویں، اسی تینوں نقد قیمت بھی دے دینے ہاں۔ کہن لگے نہیں میں کم نہیں کر سکدا۔ پھر کہندے یار تیرا مالک نو کوئی تو اپنے نو بہانہ لا دویں، کوئی بیڑیا کھا گیا۔ کہن لگے نہیں میں اپنے مالک نو کہہ دواں گا۔ اگلی بات سنو، فرمایا کہندے نے این اللہ، او یارو میں تاڑے کو قیمتاں لے لواں گا، پر میرا اللہ تے مینوں دیکھ رہا ہے نا، میں اپنے اللہ نو کی جواب دواں گا، اپنے اللہ کو کی لے کے جاواں گا، میرا اللہ مینوں دیکھ رہا ہے نا۔ جس ویلے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اینیاں باتاں سنیاں تے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کافی دیر کہندے رہے
این اللہ این اللہ این اللہ، اللہ اکبر کبیرہ، یعنی اللہ کتھے میرا، اللہ کتھے، اللہ اللہ یعنی اے کم نہیں کر سکتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ چلے جاندے نے، مدینے جا کے اس بندے کو بکریاں ساریاں خرید لیاں، بکریاں دے مالک دے کولوں نا ساریاں بکریاں خریدیاں، غلام بھی خرید لیا، غلام نو آزاد کر کے بکریاں اس غلام نو تحفے اندر دے دیتیاں۔ اللہ اللہ صحابہ دا ایمان، آئیے ذرا توجہ فرمائیے نا، میرے تساں دے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دا کیسا کردار ہے، کیسا ایمان ہے نا۔ صحابہ نماز پڑھ رہے نے، ایک صحابی نے نماز دی حالت اندر کیا، رکوع تو اٹھنے تو بعد کہندا ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ جدو انہیں جملے کے نا نماز تو بعد فارغ ہو گئے، آپ نے پوچھا کہ صحابی نے یہ جملے پڑھے نے، صحابہ پریشان ہو جاندے، ایک صحابی بولے آقا جی میں پڑھے نے، آپ نے فرمایا میں اپنی نبوت والی اکھاں دے نال دیکھیا نا، اے تیرے جملے انہیں اللہ نو پیارے لگے نے، انہیں محبوب لگے نے، اور فرشتیاں نو اے جملے انہیں پیارے لگے نے۔ 40 دے قریب میں فرشتے دیکھے نے، آپس اندر جھگڑا کر رہے نے، اس بندے دا عمل میں لے کے جانا، وہ کہندا نہیں میں لے کے جانا، وہ کہندا میں لے کے جانا۔ اللہ اللہ اے جے صحابہ دی جماعت، آئیے ذرا توجہ فرمائیے کس قدر صحابہ دا مقام ہے۔ میرے تساں دے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا پیارا صحابی حضرت سبحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے، اسی ایک صحابی دے جنازے نہ جا رہے ہیں، بڑی غور والی بات، اسی ایک صحابی دے جنازے دے نال جا رہے ہیں نا، میں سی کی ویکھ دیاں صحابی دی چار پائی نو اٹھایا، چار پائی بڑی ہلکی کہن لگے سی جنازے نہ جا رہے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، نبی پاک نو سواری دیتی، آپ نے سواری تو انکار کر دیتا، آپ نے سواری دیتی، آپ نے سواری تو انکار کر دیتا، خارسی جنازہ پڑھیا، میت نو دفن کیتا، اس بعد واپسی جس ویلے آئے نا آپ نے سی پھر سواری دیتی، آپ نے سواری لے لئی، آپ نے سواری لالی، سواری تے سوار ہو گئے، تے صحابہ کو ریان آ گیا، کہندے آقا جی ایک معاملہ کی ہویا نا، جس ویلے تسی گئے سو سی سواری دیتی، اس ویلے سواری تو انکار کر دیتا ہے، ہن تسی سواری لے لئیے۔ محبوب پیغمبر جواب دیندے نے، او میرے صحابہ، اے میرا شہزادہ، میرا پروانہ صحابی جناب، اس دا جنازہ اسی قبرستان اندر لے کر کے جا رہی ہاں، میں اس دے جنازے دے نال اللہ دے نوری ملائکہ زمین تے پیدل چل دے پیسن، میں کیویں پسند کردا کہ اللہ دے فرشتے زمین تے پیدل چل دے ہون، میں سوار ہو کے سواری کر کے جاواں، تو پتہ چلتا ہے ہر صحابی دا شان بڑا، ہر صحابی دا شان آلہ، مقام آلہ، کسے بھی صحابہ دے بارے، کسے ایک صحابی دے بارے نہیں بات کیتی جا سکتی۔ آئیے ذرا توجہ فرمائیے، میرے تساں دے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارا صحابی حضرت سعد بن معاذ، سب بولو رضی اللہ تعالی عنہ۔ جناب صحابہ نے چار پائی نو اٹھایا ہے، صحابہ کہندے نے اسی حیران نہ چار پائی اینی ہلکی لگدا کسی چار پائی خالی لے کے جا رہے ہیں، چار پائی دا وزن ہی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا جس ویلے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی موت ہوئی ہے نا، فرمایا آسمان دے سارے دروازے کھل گئے سن، ہر دروازے چوں آواز آ رہی نے، سعد ساڈے اندروں گزنی، سعد ساڈے اندروں گزنی۔ اللہ اکبر کبیرہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے پیارے سعد دے جنازے دے نال 70,000 فرشتے شامل ہوئے نے۔ کنے فرشتے؟ 70,000۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لوگوں، صحابہ دا مقام اعلیٰ، شان اعلیٰ، مرتبہ اعلیٰ، لیکن دکھ نال کہنا پیندا ہے محرم دے مہینے اندر امام حسن و حسین دی شان بیان کرنی ضروری ہے، فرض ہے، صرف محرم دے مہینے اندر ہی نہیں بلکہ پورے سال اندر بیان کرنی چاہیے، اور محرم دے مہینے دی آڑ اندر آ کے صحابہ دے بارے برا نہیں کہنا چاہیے،
برا برا نہیں کہنا چاہیے، جڑا بندہ برا بولدا ہے اپنا ایمان گوا لیندا۔ آئیے ذرا توجہ فرمائیے، میرے تساں دے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے صحابہ دا شان کیسا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح جناب آپ بھی نال نے پہاڑ تے چڑھ دے نے، احد پہاڑ تے، جس ویلے احد پہاڑ تے چڑھے نا تو احد پہاڑ کمنا شروع ہو گیا۔ نبی پاک فرماندے ہیں پہاڑ رک جا رک جا، پہاڑ نے آپ دی بات مان لی اور رک جاندا ہے۔ آپ نے فرمایا پہاڑ تیرے تے ایک نبی ہے، ایک صدیق، دو شہید نے۔ شہید کیڑے کہڑے؟ حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یعنی نبی علیہ السلام دی صحابہ دا شان کیسا نا، آپ نے بشارتاں دے دیتیاں نے کہ عمر بھی شہید ہے، عثمان بھی شہید ہے اور ابوبکر صدیق کہندے نے ظالم لوگ، میں تو ظالم ہی کہاں گا نا، لانتی بھی کہہ سکتے ہیں ایسے ظالم لوگاں نو کہ صدیق نو کنے لقب دیتا صدیق دا، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے محبوب پیغمبر نے خود فرمایا کہ پہاڑ رک جا، تیرے تے ایک صدیق ہے جو سچا ہے، جنہیں سب تو پہلے اسلام قبول کیتا ہے، اس دے بارے کیا جاندا کہ جناب نہیں غلط بات ہے، اللہ میری توبہ۔ نانا دوستو، میں تے محبت نے کہنا چاہنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا بھی شان کیسا نا، کہ دے خیبر دا قلعہ فتح کر رہے نے، بات لمبی ہو جائے گی پھر بیان کران گے۔ میں محبت نے کہنا چاہنا کہ ہر چمن چمن، ہر کلی کلی، ہر نگر نگر، ہر گلی گلی، صدیق عمر عثمان علی، ہر چمن چمن، ہر گلی گلی، اپنے ذہن اندر لکھ لو وہ نا، ہر چمن چمن، ہر گلی گلی، ہر نگر نگر، ہر گلی گلی، صدیق عمر عثمان علی۔ پڑھ لو مل کے، صدیق عمر عثمان علی، ایک میرے نبی دا ہم سفر، ایک میرے نبی دا ہم سفر بکر، جڑا پھر گیا نبی نال گلی گلی، ہر چمن چمن، ہر کلی کلی، ہر نگر نگر، ہر گلی گلی، ایک میرے نبی دا یار پیارا، ایک میرے نبی دا یار پیارا، بڑی غور نہ سننا نا، ایک میرے نبی دا یار پیارا، جنوں ویکھیاں کمدا کفر سی سارا، او سونا عمر پیارا رب دا ولی، ہر چمن چمن، ہر کلی کلی، ہر نگر نگر، ہر گلی گلی۔ آئیے ذرا توجہ فرمائیے، ایک شرم و حیا والا نسب العین، شرم و حیا دا پیکر جن دے تو فرشتے بھی حیا کر دینے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے، میں جس ہاتھ نہ آپ تے بیعت کیتی ہے، جس ہاتھ نہ آپ دا ہاتھ پکڑیا ہے، کہندے میں کدی اس ہاتھ نو جناب شرمگاہ نہیں لگنے دیتی، کدی میں ہاتھ اپنا شرمگاہ تے نہیں لگایا۔ اللہ اللہ، توجہ فرمان دیا نا، ایک شرم و حیا والا نسب العین، عثمان پیارا ذوالنورین، ایک شرم و حیا والا نسب العین، عثمان پیارا ذوالنورین، او بیعت جس دی کیتی علی، ہر چمن چمن، ہر کلی کلی، ہر نگر نگر، ہر گلی گلی، او سونا علی بہادر شیر خدا،
آئے ہائے سونا علی بہادر شیر خدا جنوں لقب سی ملیا اسد اللہ علی نال شیر جلی ہر چمن چمن ہر کلی کلی ہر نگر نگر ہر گلی گلی آئیے کائنات دے لوگوں توجہ فرماندیاں نا میرے تساں دے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دا کیسا شان ہے نا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا دور خلافت آپ دا دور خلافت آپ نے ایک صحابی نو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کوفے دا گورنر بنا دیتا کوفی لا یوفی حضرت عبداللہ بن عمر نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے سن کوفی لا یوفی کوفی اندر وفا نہیں ہو سکتی تو آج بھی اسی طرح کوفی اندر وفا نہیں کسی صورت اندر جنہ نے دین دی وفا نہیں کیتی امام حسن و حسین نے وفا نہیں کیتی اللہ اکبر کبیرہ آئیے ذرا توجہ فرمائیے کہندے نے جناب انہوں نے گورنر بنا دیتا لوگ جناب اتھوں دے کچھ تماشبین لوگ ہیں کہنے لگے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب سانو نماز صحیح نہیں پڑھان دے دین دا کم صحیح نہیں کر دے ساڑھے نہ جہاد اندر نہیں جان دے انصاف نہیں کر دے مال تقسیم صحیح طرح نہیں کر دے جس ویلے انیاں باتاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کو لائیاں نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعد نو بلایا پوچھیا ہے سعد کیا واقعی تیری گل ٹھیک ہے اے جڑی گل دسی جا رہی واقعی تیرے اندر ہے کمی ہے وے کہنے لگے نہیں جی ایسی تو کوئی بات نہیں نعوذ باللہ فرمایا کہ تو نماز غلط پڑھانا ہے کہندے نہیں نہیں میں نماز اس طرح پڑھانا ہے جس طرح میں محبوب پیغمبر نو دیکھے آئے کہنے لگے اچھا مینوں بھی تیرے تے آئے امید سی بہرحال حضرت عمر تے عمر ثانیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے تصدیق واسطے کچھ بندے بھیجے کہ جاؤ کوفے دے اندر مختلف مساجد اندر جاؤ اور پتہ کر کے آؤ کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں اندر واقعی کوئی کمی ہے یا انہاں تے الزام نے جناب حضرت سعد بھی نال چلے جاندے نے اور مختلف مساجد اندروں پتہ کیتا جا رہے ہیں ہر مسجد والے کہہ رہے نہیں نہیں سعد ورگا تے بندہ کو نہیں سعد دا بڑا مقام ہے بڑی اچھی طبیعت دا مالک ہے سارے دین دے کم بڑے سونے طریقے نہ کری جا رہے نے ایک لانتی ایک ظالم اٹھ کے کہندا نہیں نہیں حضرت سعد جیڑا ہے جے تسی اللہ دا واسطہ دے کے پوچھ دیو اے یاد رکھ لو جڑے ایمان والے سن نا پہلے جدو دتا جاندا سی نا اللہ دا واسطہ اپنا تن من دن قربان کر دیندے سن تے پوچھیا بھی اسی طرح ہی گیا سی کہ تہاڈے کو اللہ دا واسطہ تانوں دے کے پوچھنے آ کہ ساتھ اندر کوئی کمی ہے تے دس دیو وہ بندہ کہنے لگا جے تسی اللہ دا واسطہ دیتا ہی ہے نا تے پھر گل ایویں آ کہ ساتھ نہ نماز صحیح پڑھاندے نے نہ جناب مال تقسیم کردے نے نہ ساڈے نہ لشکر اندر شامل ہوندے نے لوگاں نو مال تقسیم بھی صحیح نہیں کردے انصاف بھی نہیں کردے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس ویلے انیاں باتاں سنیاں نا دل غمزدہ ہو گیا کہنے لگے اے اللہ والیا میں قسم دے کے کہنا وا نا جے تو ریاکاری کرنا پیاں جے تو لوگاں نو دکھان واسطے کم کر رہے ہیں لوگاں نو خوش کرنے واسطے پھر میری بات سن لا میں 3 باتاں کرن لگا کنیاں باتاں 3 باتاں کرن لگا پہلی بات ہے وے کہ اللہ تیری عمر زیادہ کر دے اللہ تیری عمر اینی زیادہ کر دے کہ تو تنگ آ جائے عمر تو اللہ اللہ کہندے جناب تیری عمر اللہ زیادہ کر دے اور اللہ تیری غریبی نو بڑھا دے اور تیسری بات فرمایا اللہ پاک تینو ذلیل کر دے مسکین کر دے جناب تیرا حال اس قدر برا ہو جائے کہ لوگ دیکھن حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس ویلے نہیں بدوا دیتی وقت گزر گیا بڑا وقت گزر گیا جس ویلے وہ بندہ بوڑھا ہو گیا اینا بوڑھا ہو گیا اینی زیادہ عمر ہوگی میں حدیث اندر ہونی پڑھدا پیاں سا صحیح البخاری اندر کہ جس ویلے وہ بندہ ویکھدا سی نا لوگاں اندر اکھاں دے اپر وٹے نہیں ہوندے انہاں دا ماتھ چک کے اس طرح کر کے ویکھدا سی انہوں نظر نہیں سی آندا اینی زیادہ عمر ہوگی اللہ اللہ اور دوسری بات فرمایا اینا غریب ہو گیا اینا مسکین ہو گیا گلیاں دے اندر کھڑا رہندا سی نا اور ذلیل ہونے والی بات اینا بوڑھا ہو گیا اینی عمر زیادہ ہو گئی اس دے باوجود ہی لوکاں دیاں تھیاں بہناں نو چھیڑدا سی اللہ اللہ اے جے صحابی دی بدوا کیوں بدوا دیتی
اس وجہ تو بدعا دیتی کہ اس بندے نے توبہ نہیں کیتی. اللہ اکبر کبیرہ. اسی طرح ایک بڑھیا نے ایک صحابی تے تہمت لگاتی کہ انہیں میری زمین تے قبضہ کر لیا نا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے کول جناب شکایت میں پہنچ جاندیاں نا. اب مروان بن حکم انہاں دے کول جناب شکایت پہنچ جاندی ہے کہ جناب اس طرح صحابی نے زمین ہڑپ کر لی. نعوذ باللہ استغفر اللہ. زمین تے قبضہ کر لیا. صحابی کہنے لگے نہیں میں قبضہ نہیں کیتا. بڑھیا کہنے لگی انہیں قبضہ واقع کیتا ہے نا. صحابی دا شان تھی اللہ سی نا. اس بندے نے کہا ٹھیک ہے تو رہا ہو گیا, معاف کر دیتا انہوں صحابی نو. تے بڑھیا جیری ہے نا اپنی بات تے پکی رہی, انہیں صحابی نو معاف نہیں کیتا. سب نے کیا معافی منگلا, کہندی میں نہیں معافی منگ دی. ایک وقت ایسا آ گیا کہ اس بڑھیا عورت دے بارے انہوں نے جناب اپنی زبان جو جملے بولے, کہنے لگے اللہ تینوں ذلیل کرے, اندھیاں کر دے, نبینیاں کر دے, اور تیری موت بھی تیرے گھر دے اندر ہی آوے, تیری قبر بھی گھر جی بنے. اللہ اللہ. صحابی نے تنگ آ کے جدو بدوا دیتی نا, کیوں اس عورت نے معافی نہیں منگی اللہ دے کولو, توبہ نہیں کیتی. وقت گزریا, عورت بڑی ہو جاندی ہے, اکھاں تو نبینی ہو جاندی, عمر زیادہ ہو جاندی, اپنے گھر دے کنویں اندر ہی گر کے مر جاندی. اللہ اللہ. جڑا صحابہ دے بارے تبرہ کردہ. آخری بات, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دا شان کیسا, مقام کیسا. کئی لوگ کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقیہ نہیں سن, نعوذ باللہ استغفر اللہ. حضرت ابو ہریرہ دا شان کیسا, مقام کیسا نا. جناب دمشق دے اندر ایک مسجد اندر کچھ لوگ بیٹھے نے, علماء بیٹھے نے, مسئلے مسائل دیاں باتاں ہو رہی نے. ایک آنے والا بندہ آیا, آ کے مسئلہ پوچھیا, مسئلہ دسیا, روایت حضرت ابو ہریرہ دا نام لیا. یعنی روایت جو بیان کر دی ہے نا حدیث کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیتا تے نبی پاک نے فرمایا. جدو انی بات کی تھی نا, اس ظالم کہنے لگا ابو ہریرہ تے فقیہ نہیں سن, انہاں دا دماغ ٹھیک نہیں سی, حدیث دا نو صحیح طرح علم نہیں سی. انہیں جملے زبان چو نکلن دی دیر مسجد دی چھت تو سب گردہ ہے, پتہ نہیں کس طرح سب آیا ہے. سب گردہ ہے, نہ کالا ناگ سب بہت بڑا. اس بندے دے پیچھے لگ جانا, کسے دے پیچھے نہیں لگا, اس بندے دے پیچھے لگ جاندہ, بندہ دوڑنا شروع ہو جاندہ. وہ سارے علماء نے رولا پا لیا, او اللہ دیا بندیا بدبختہ اللہ کو معافی منگلا, تیری جان چھوٹ جائے گی, جے دوڑدا رہیں گا تیری جان نہیں چھوٹے گی. اللہ اللہ. پتہ چلتا ہے کہ کسی صحابی دے بارے اپنے دل اندر ذرہ بر بھی کوئی میل نہیں رکھنی چاہیے دی. صحابہ دا مقام ہی کیسا. آخری بات کریے تو بات ختم کریے, ذرا توجہ فرما. میں صحابہ دی عظمت اور شان سناما کہ صحابہ دیتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے, تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے. اپنا گھر بھی قربان کیتا, بیٹے قربان کر دیتے. ایک صحابی کہنے لگا جنگ دے اندر اپنے باپ نو, جنگ ہو رہی ہے, بندہ کہندا ہے اپنے باپ نو کہ ابو تو میری تلوار دے تھلے آ گیا تا میں تینوں چھڑتا. باپ کہندا ہے تو کہنا میں تا, کہندا ہے میں 2 دفعہ چھڑتا ہے. باپ کہنے لگا ہے اچھا اے گل ہے, تو 2 دفعہ چھڑ دیتا ہے, جے تو میری تلوار تھلے نبی دا گستاخ ہے, تو 1 دفعہ بھی آ جانا تو میں تیری گردن تن تو جدا کر دینا. اللہ اللہ. سنو, صحابہ دیتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے, تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے. ذرا کھل کے سبحان اللہ کہنا چاہیے جنوں پسند آوے جملہ. صحابہ دیتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے, تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے. آقا دے اشاریاں تے قربان ہو گے, اونا لیتے جنتاں دے اعلان ہو گے. گار بار نالے بیوی بال دیتے نے, تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے. اونا دیتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے, تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے. حبش نو ویکھ لو
ذرا بھی نہیں ڈولیا کولیاں تے لیٹ کے بھی ہولی نہیں جی بولیا حبشی نو ویکھ لو او ذرا بھی نہیں ڈولیا بل دے انگاریاں تے ہولی نہیں جی بولیا کیویں سانو حوصلے بلال دتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دتے نے سفراں دے وچ جنے موڈیاں تے چایا اے سپ پاویں ڈنگ مارے یار نہیں جگایا اے سپ پاویں ڈنگ مارے یار نہیں جگایا اے اج بھی او آقا جی دے نال ستے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دتے نے صحابہ دتیاں نے جانا نالے مال دتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دتے نے دعا ہے اللہ پاک ساڈا خاتمہ بالایمان فرمائے صحابہ کرام دی محبت ساڈے دلاں اندر پیدا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ